दोस्त ठीक हैं। वेलकम है यूट्यूब चैनल ए आर रियल पिजन। आतिफ रज़ा आपके साथ हूँ। जनाब आज हम बुज़ुर्ग उस्ताद, नामवर उस्ताद और बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं और अभी भी हैं माशाल्लाह। और अब ये उम्र के हिसाब से जो से कबूतरबाजी नहीं कर रहे, मतलब जोड़ों वाले इन्होंने रखे हैं अपने शौक़ के लिए, उड़ा नहीं रहे। तो आज इनसे आए हैं, दोबारा टाइम दे के गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या हाल है मेरे बच्चों, मदाहो और मेरे चाहने वालों? बेटा आज ये डॉक्टर साहब आए हैं, ये तो इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो साथ इनके एक और मेरा बहुत पुराना वाकफ भी आया, वो भी मैंने उसको भी पहचान लिया। अब इस नज़र में अल्लाह का फजल सब ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, आज इस तरह का मौसम चल रहा है, जैसे जेठ है, जेठ अप डाउन हुआ है। जी जी, कभी हीट में चला गया, टेम्परेचर चला गया, कभी बारिश हो गई, कबूतर तो लोगों के ज़ाया हो गए। इस हवाले से कुछ आप रोशनी डालते हैं? बेटा मैंने आपको ये इसी टॉपिक पे पिछले दिनों में भी बताया है कि इस दफ़ा जो जेठ है ना वो बड़ा अप एंड डाउन रहा है। जी जी, जो अच्छी नामवर छतें थी उनों के कबूतर तो रात रह गए, और जो हल्के कबूतरबाज थे उनों का पहला 12 बजे बैठा, अखीरला 2 बजे बैठा, एवरेज में पहली 4 बाजियों में उनों के सारे पूरे हो गए, घंटे ज़्यादा हो गए तो वो जीत गए हैं। ठीक, अच्छा कबूतरबाज कोई भी आगे नहीं आया। जो अब एक और चीज़ बेटा मैं अब आपको बता दूं, जब ये कप उड़ने शुरू हुए आज से कोई 40 साल पहले, तो मेरी एक दिन जब चौधरी सखी के पास जाया करते थे, उधर ये डिस्कशन हुई कि कप की गेम और जेठ की गेम का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ऐसे फ़र्क है कि जब आपने बाजी उड़ानी है ना, जिसको आप बाजियाँ कहते हैं, हमारी 7 बाजी हैं, उसमें ये होता है कि आपके कबूतर जितने मर्जी कम हो जाएं, एक कबूतर आपका घर बैठे अखीर पे बैठे तो आप बाजी जीत जाते हैं। अगर 7 कबूतरों में से आपके 5 भी नहीं बैठे, 2 घर बैठे हैं पर उड़ के बैठे हैं ना, तो आप बाजी जीत गए हैं। अब कप की गेम में ये है कि आपने 7 कबूतर घर बैठाने हैं और आपके घंटे गिने जाने हैं। बिल्कुल। अब वो गेम और ये गेम बहुत फर्क है। ये जो गेम है ना कप की गेम, इसको मैं कहता हूं वन डे गेम है। आपने छिक्के मारने हैं, आपने ठिप ठिप नहीं करनी। ठीक। वो जो हमारी गेम है ना वो है टेस्ट मैच की। आपने ठिप ठिप करके स्कोर करना है। सुबह से लेके शाम तक अगर आप चाहे 50 स्कोर करें, आपने आउट नहीं होना, विकेट पे खड़ा रहना है। ठीक। अब इसको आप समझ लें, जो बड़े कबूतरबाज होते हैं वो अपने कबूतरों को लाहौर में तो नहीं, जो पंजाब की बाजियाँ उड़ती हैं, कप उड़ते हैं, उन्हों के 11 कबूतर उड़ते हैं। उन्होंने 11 कबूतरों में 3-4 कबूतर ऐसे होते हैं जो 10 दिन के नागों में डाले होते हैं, 2-4 कबूतर होते हैं जो 4 नागों पे डाले होते हैं, 4-5 कबूतर होते हैं जिन्हों को उन्होंने तैयार रखा होता है, और उन्हों की बाजियाँ भी 11 उड़नी होती हैं। वो 11 बाजियों में कबूतर कम हो जाए उनकी जगह पे नया डाल सकते हैं, पर 11 दिन की बाजियों में उनके घंटे गिने जाते हैं। बेटा वो गेम और हमारी गेम का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता कबूतर उड़ाते जाओ तो कबूतर आपके आएंगे। हमारी गेम जो होती थी 1-2 कबूतर उड़ाने होते थे, बाकी कबूतरों को आप जल्दी बिठा लेते थे। पर अब जो कप है उसमें तो ये है कि एक कबूतर अगर एक दिन आपका पहली 4 बाजियों में आपके कबूतरों का कप का फाइनल होता है, 4 बाजियों में आपके घंटे गिने जाते हैं। अगर एक कबूतर एक दिन आपका कम हो गया है तो समझो कि उसके 6 घंटे 7 घंटे कम हो गए हैं। ज़रूरी नहीं कि शाम वाला वो, अगर कबूतर आपका सुबह 5 बजे उड़ के 11-12 बजे भी बैठे तो समझो कि 6-7 घंटे 5-8 घंटे तो कम हो गए ना, तो वो बड़े काउंट करते हैं। बिल्कुल सही।
اچھا خواجہ صاحب ایک یہ بھی ہے، جیسے اب اسو آ رہا ہے، اسو کی بازیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں، جی جی ٹھیک ہے، ایک بات اسو کے دن اب جو ظاہری سی بات ہے ڈے بائی ڈے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اچھا ان کو لائٹ پہ لگانا چاہیے کبوتروں کو یا نہیں لگانا چاہیے، یا اس حوالے سے کچھ؟ بیٹا اب میں آپ کو لوگوں کو کیا بتاؤں، آج سے 50 سال کی بات ہے، جی جو اسو ہوتا تھا نا، جی جی اسو بھی اتنا گرم ہوتا تھا کہ جتنا کہ جیٹ ہوتا ہے۔ اچھا 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 ایک پنجابی کا کہاوت ہے گاؤں وغیرہ کے، اسو ماں نرالے دنہ تپاں راتی پالے۔ اچھا اچھا صبح کے وقت اسو میں بھی اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو جٹ ہے نا وہ زمینداری کرتا کرتا فقیر ہو جاتا ہے۔ پہلی اسو کی 15 دھوپیں اتنی ہیں کہ ہرن کی پیٹھ بھی کالی ہو جاتی تھی۔ اب اسو میں بھی موسم ٹھنڈا ہے۔ ایک وقت کی بات ہے، اب یہ لاہور میں کوئی بھی استاد ایسا نہیں ہوگا جو یہ آپ کو بتائے گا، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ کو خلا کی پناہ، جی اللہ جھوٹ نہ بلائے اس عمر میں۔ میں باؤ کھویا علیہ مرحوم کے پاس کبوتر بازی کیا کرتا تھا موچی دروازے، وہ میرے بزرگ تھے، میں ان کا شاگرد تو نہیں تھا، پر وہ میرے والد صاحب اور وہ پرانے ہمارے تعلقات پاکستان بننے کے زمانے کے چلے آ رہے تھے، کیونکہ میری والد کی بھی جو پیدائش تھی، پلیس آف برتھ، ہماری روٹس جو ہے نا وہ ساری موچی دروازے میں ہے۔ موچی دروازے کئی ایک استاد ہوتے تھے اقبال صاحب، وہ ریلوے میں ہوتے تھے، انہوں کو ڈاکٹر کہتے ہوتے تھے۔ ہر سال وہ باؤ کے ساتھ بازیاں لگایا کرتے تھے، پر بازیاں ہار جایا کرتے تھے، کبھی بھی وہ بازی جیت نہیں تھی سکے۔ ایک دفعہ اسو میں آ کے انہوں نے اسو سے پہلے چھتیں دونوں کی، اب دیسی ایک محلے میں نہیں تھی، اگلے محلے میں تھی، تو آمس میں دیکھا کرتے تھے کبوتر اڑتے، اور ایک دوسرے کے کبوتر پچھانے بھی جایا کرتے تھے۔ وہ آئے اور باؤ کو کہنے لگے کہ باؤ جی جیٹھ میں تو ہم آپ کے ساتھ بازی لگاتے ہیں تو ہم ہار جاتے ہیں، ہم نے اس سال آپ کے ساتھ اسو میں بازی لگانی ہے۔ باؤ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے کبوتروں کے پر نہیں کھینچے ہوئے، اسو میں باؤ کبوتر نہیں تھے اڑاتے ہوتے، وہ کرتے ہوتے تھے۔ یہ اب آپ لوگوں کو نئے کبوتر بازوں کو میں سکھا دوں اور بتا دوں، جی جی میں نے تو مر جانا ہے، آپ لوگوں کے کام آئے گا۔ جو جیٹھ کے کبوتر آپ نے جیٹھ میں اڑائے ہوتے ہیں نا، آپ انہوں کو ساون بھادوں کی بارشوں میں اگر آپ نہلاتے رہنا تو کتے یا مگر میں جا کے وہ 10واں پر صاف آپ ہی کر لیتے ہیں، نہا کے بارشوں کی پانی میں۔ اور جو بارشوں کی پانی میں نہا کے کبوتر پر جھاڑتا ہے نا، وہ نیچرلی بہت اچھا پر آتا ہے، کیونکہ ایک وقت پہ ایک کبوتر 1 یا 2 پر جھاڑتا ہے۔ ہم جب کبوتر کے پر کھینچتے ہیں ہم تو 10 پر اکٹھے کھینچ دیتے ہیں۔ جی جی اب سائنٹیفک طریقے سے، ڈاکٹری طریقے سے بھی میں آپ کو بتا دوں، جہاں پہ آپ کی خون 10 پروں میں جا رہا ہے، ویسے اللہ کی طرف سے کریز میں آ کے وہ ساری طاقت ایک پر میں جاری ہوگی، تو قدرتی وہ پر اچھا آئے گا۔ باؤ کھویلے کرتے تھے کہ کبوتروں کو بارشوں میں نہلایا کرتے تھے، جب اسو کتا جیٹھ ہار ساون بھادوں اسو کتا مگر میں جا کے جب کبوتروں کے پر پورے ہوا کرتے تھے تو وہ جیٹھ والے کبوتروں کو بھی پہلے تو باہر چھوڑتے تھے، کیونکہ آپ کا جتنا بڑا بھی اچھے سے اچھا کبوتر ہو جیٹھ کا، شام اڑا ہوا ہو، آپ پہلے دن اس کو چھوڑیں گے تو وہ گیڑا کھا کے بیٹھ جائے گا، زیادہ تو ٹائم کرے گا نہیں، آہستہ آہستہ ٹائم کرے گا۔ تو جب آہستہ آہستہ وہ ٹائم کرنا شروع کرتے تھے تو وہ انہوں کے اخیرلے پر کاٹ دیا کرتے تھے، چپو بنا دیا کرتے تھے۔ 8واں 9واں اور 10واں پر
3 पर इतने अखीर से काटा करते थे कि 7वें पर के बराबर हो। 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये अब आपकी जुबान में मैं आपको बता दूं, वो एक जितने पर होते थे। तो वो कबूतरों की उड़ार जो होती थी, एक तो गोल घेरा हो जाता था, कबूतर घर आ जाते थे, वो घर बैठ जाया करते थे। डॉक्टर साहब ने आके बाऊ को कहा कि बाऊ जी हमने आपके साथ असू की बाजियां उड़ानी है। बाऊ ने कहा कि डॉक्टर साहब जैसे आप जेठ की बाजी उड़ाते थे वैसे ही आप असू की भी बाजी उड़ाओगे तो बाजियां आप हार जाओगे। अब इतनी दफ़ा आप मेरे से हारे हुए हो कि अब आपने और हार के क्या करना है, आप मैंने आपके साथ लगानी नहीं। डॉक्टर साहब के मुंह से एक लफ्ज़ निकल गया, असू का मौसम तो ऐसा है कि हमारे कबूतर रात को बैठेंगे। अच्छा। बाऊ ने कहा कि आप असू में कबूतर कितने बजे बैठा लेंगे? उन्होंने कहा कि हमारा पहला कबूतर 2 बजे बैठेगा, अगला कबूतर 3-4 बजे बैठेगा। बाऊ ने कहा, अब ये मेरे लफ्ज़ हैं, जी जी। बाऊ ने कहा मैं कबूतर उड़ाता नहीं, आप कबूतर उड़ाओ, मैं मुंसफी कर लूँगा, आप अपने कबूतर 1 बजे के बाद बैठा के दिखा दो, मेरी बाजी हार गई। ठीक है। 500 रुपया बाजी लग गई। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मैं 1 बजे के बाद कबूतर बैठाऊंगा। बाऊ ने क्या कि 5 कबूतर उड़ते हैं, आप 7 कबूतर उड़ाओ। ठीक, मैं वो करूंगा। बाऊ लस्सी नीचे रड़का करते थे, बड़ी लाहौर की सबसे अच्छी दुकान थी दही दूध की। जिस दिन बाजी आई उससे 1 हफ्ता पहले बाऊ ने डॉक्टर ने आके कहा कि बाऊ जी इतवार को बाजी है। उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपका एक कबूतर है जिसको आप पागल कहते हैं, वो नीचे आके लम्बा लम्बा फिरते कीड़े खाता है, वो कबूतर है आपका, शायद 12 बजे के बाद बैठ जाए, बाकी आपका कोई भी कबूतर खुडे में 12 बजे के बाद बैठने वाला नहीं है। आप कबूतर पला मार देना, मैं अपनी छत से आपके कबूतर देख लूंगा, आपकी दीन मान पे अगर कोई कबूतर 1 बजे के बाद बैठा, मेरी बाजी हार गई, मैं आपको 500 रुपए दे दूंगा। अच्छा अच्छा। उन्होंने पला मार दिया। वो पागल कबूतर जो उनका था वो जाके 11:30 के पौने 12 बजे बैठा, बाकी सारे कबूतर उनके 12 बजे से भी पहले बैठ गए। बेटा पुराने जमाने की ऐसी बाजी होती थी, एक दूसरे की जुबान पे लोग इतबार किया करते थे। अब आजकल की बाजियां नहीं है। अब तो असू छोड़ के जेठ में कबूतर पहला 6-6, 7-7 बजे बैठता है, तो असू में तो कबूतर 5-5, 6-6 बजे बैठेंगे ही। अब असू की धूपें भी वैसी नहीं है जैसी हमारे ज़माने की धूपें होती थी। अब गेम फ़र्क है। और एक और चीज़ बेटा, जो अच्छे कबूतरबाज है ना, ये मैं अब आपको कह रहा हूँ, पता नहीं अगले साल जेठ में मैं हूँ कि ना हूँ। जेठ का कबूतर जब आप बनाते हैं ना, जेठ का, अब ये मेरी आप लफ्ज़ गौर से सुने जी जी। ये भी बेटा, जेठ का कबूतर एक बनाने के लिए ना आपको 100 कबूतर ज़ाया करना पड़ता है, उनमें से 1 कबूतर बनता है। ठीक है जी। आप हर कबूतर को जेठ का कबूतर नहीं कह सकते। वो जेठ का कबूतर जो आपने 100 कबूतरों को ज़ाया करके बनाया हुआ है, उसको आप अगर असू में भी उड़ाएंगे, असू में वो ज़ाया हो गए तो आपका 100 कबूतर ज़ाया हो गया और 1 साल आप पीछे चले गए। मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप जेठ के कबूतर अलग रखें और असू के कबूतर अलग रखें। जेठ के कबूतर आपके A क्लास हों, असू के कबूतर आपके B क्लास हों। उन्हों में आप अपना तुनफतुनी टूटकर वगैरह करते रहें, पर असू में जब कबूतर आपका क्रीज में होगा, असू की पहली 15 तारीखों में कबूतर जेठ से ज़्यादा जाते हैं। जब कबूतर गर्दन की या पर की क्रीज में होते हैं ना, जो धूप सूरज की पड़ती है वो सीधे जाके उनों के गोश्त में लगती है, तो कबूतर सीधा हो जाता है और ज़ाया हो जाता है। आप ये देख लिया करें कि क्रीज उनों की साफ हो जाए तो आप उड़ाएं। बिल्कुल ठीक।
اچھا بھائی صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لمبی ٹیل والا زیادہ آسمان میں جاتا ہے یا چھوٹی ٹیل والا زیادہ آسمان میں جاتا ہے، یا جوڑوں میں استعمال ہو جاتا ہے چھوٹی ٹیل والا، ایسا کچھ ہے؟ نہیں بیٹا، کبوتر ٹیل کے بارے میں نہیں، ٹیل کے بارے میں آپ کو، اب آپ بھی دیکھ لو، میں آپ کو بتا دوں بیٹا، جو ٹیل ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کے پر 12 ہونے چاہیے، 12 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، 12 پر ہونے چاہیے، اور دم بند کر کے کبوتر کو اڑنے چاہیے، کھلا کر کے اڑنے نہیں چاہیے۔ اور کبوتر، اب میں کبوتر اوپر ہے، میں آپ کو کسی دن بعد میں کبوتر کو ہاتھ میں پکڑ کے دکھا دوں گا۔ کبوتر کی دم کے پر ایسے ہونے چاہیے جیسے برش ہے، ایسے کٹے ہوئے ہوں، ایسے نہ ہو کہ یہ والا پر سینٹر کا بڑا اور یہ وہ برش ٹائپ ہو کہ ایسے کر کے آپ برش مار رہے ہیں، اور کبوتر جب گٹ کے ایسے لگے کہ دم کا پر ایک ہے، اور جس کی دم کھلی ہوگی اور وہ اڑے گا، وہ عموماً کبوتر کھیلے گا بھی۔ اب آج کل کے زمانے میں کبوتر کھیلنے والا، بازیاں مارنے والا اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ جو بازی ہے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں بیٹا، میں نے کبوتر بازی کی ہوئی ہے۔ کبوتر جب بازی مارتا ہے نا، وہ 2 وقت پہ بازی مارتا ہے، آسمان میں بازی نہیں مارتا، وہ چھت کے پاس بازی مارتا ہے۔ ایک تو خوشی میں بازی مارتا ہے کہ گھر میرا نزدیک آ گیا، اب میں بازی مار کے میں نیچے آ جاؤں گا۔ ایک وہ بازی مارتا ہے جو تھکان کی بازی ہوتی ہے، جب وہ تھک گیا ہوتا ہے وہ کڑل مارتا ہے اور تھاپے مار کے وہ بازی مارتا ہے، جلدی گھر میں بیٹھتا ہے۔ بازی والا کبوتر ہمیشہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ صبح بازی جب مارتا ہے وہ آسمان جانے کے بجائے وہ نیچے آ کے بیٹھ بھی جاتا ہے۔ کئی دفعہ آپ کا جیٹ والا کبوتر جو شام کو بیٹھنے والا ہے، اس نے بازی مار کے صبح 15-20 منٹ کے بعد ہی بیٹھ گیا، اور بعد میں اڑ گیا تو پھر شام بیٹھا، پر ٹائم تو اس کا کٹ گیا نا۔ تو اس لیے بازی والا کبوتر، دم کھول کے اڑنے والا کبوتر، کول دما جن کو ہم کہتے ہیں، وہ اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا۔ اب اگر کوئی کبوتر باز ان کو اچھا سمجھتے ہیں تو انہوں کی مرضی، میں انہوں کو یا میرے استاد اچھا سمجھتے نہیں تھے۔ بعض لوگ پروں کے بارے میں یہ بتائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پر زیادہ چوڑے ہوں، وہ ٹھاپوں والا بھی نکل آتا ہے، تیلی پتلی ہونی چاہیے کبوتر کی، یا موٹی والا بھی؟ بیٹا جتنا بھی سیال کوٹی بلڈ ہے، سیال کوٹی بریڈ ہے، انہوں کی تیلی بھی موٹی ہے، اور پر کی انہوں کی جو پرییں ہیں جو وہ ہے کندا یا وہ چوڑے ہیں، ان میں وڈتھ نہیں ہے۔ یہ جو کمگر کبوتر ہیں انہوں کی تیلی پتلی ہے اور گول ہے اور لمبی ہے، انہوں کی پروں میں وڈتھ ہے۔ جس پر کبوتر کے پر میں وڈتھ ہوگی نا بیٹا، وہ آپ کا کبوتر گر جائے گا، کیونکہ پر جب کبوتر اڑتا ہے، ان کے پروں کی شیپ ایسی ہوتی ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ ایسی ہوتی ہے، جیسے کبوتر اڑتا جاتا ہے وہ تھکتا جاتا ہے، اس کی کبوتر کی پر سیدھی ہو جاتی ہے۔ جب کبوتر اڑ کے آ کے بیٹھتا ہے اس کی پروں کی شیپ ایسی ہوتی ہے۔ جب شیپ ایسی ہوتی ہے تو جو ہوا ہے وہ پروں کے اندر سے نکل رہی ہے، تو جس کے پر اڑنے سے پہلے ہی ایسے ہوں گے وہ شام تک کہاں پر جائے گا، وہ ہوا اندر سے نکل جائے گی، کراس کر جائے گی۔ ہاں ٹھیک۔ یہ جب یہ بچے آپ اپنے چینج کرتے ہیں، بعض آپ کہتے ہیں کہ یہ بریڈر کبوتر میں ڈال دیں یا اڑانے والے میں ڈال دیں، یہ کیسے پتہ لگے گا ہم لوگ جیسے لڑکوں کو؟ بیٹا اس میں فیل ہوں، میں اچھا 73 ایئرز میری ایج ہے، 63 کا میرا تجربہ کبوتر بازی کے میں بچہ دیکھ کے جج نہیں کر سکتا کہ یہ بازی میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، یہ بریڈنگ میں جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ کبوتر جو ہے نا وہ اپنی صحیح پوزیشن میں 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد آتا ہے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹینڈ کہاں پر کرے گا۔ اور تب تک یہ جو ٹیڈی ہیں، خاص طور پہ ٹیڈیوں میں تو 1 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ مدی ہے کہ یہ نر ہے۔ تو آپ شروع میں دیکھ کے اس کو جج کر دیں، اس نے 20 دفعہ تو اپنا رنگ بدلنا ہے، اپنی آنکھ بدلنی ہے،
آپ کے دانے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دانا کیسا ڈال رہے ہو، آپ کی کیئر کیسی ہے۔ اگر آپ کی کیئر اچھی ہے تو کبوتر کی آنکھ میں چمک آئے گی۔ اگر آپ ان کی کبوتروں کی کیئر نہیں کر رہے، جیسے آج کل میں کیئر نہیں کر رہا، میرے کبوتر تو سارے ڈل ہو رہے ہیں۔ ٹھیک۔ کبوتر کی چمک کے لیے انہوں کی ایکسرسائز ضروری ہے۔ کبوتر کی چمک کے لیے انہوں کو دانے میں تھوڑا سا تھندا تیل والی چیز ڈالنی ضروری ہے کہ ان کی کبوتر کی آنکھوں میں چمک آئے۔ اگر آپ مکس دانہ ڈالیں گے، خالی گندم ڈالیں گے، انہوں کی معاف کریں کبوتروں کی آنکھوں میں چمک نہیں آئے گی، وہ شان نہیں آئے گی۔ تیل والی چیز سے کیا مراد مطلب؟ تیل والی چیز سرسوں، اچھا، توریا، زیادہ سردیوں میں السی، اچھا، موٹ، یہ چیزیں، تل، یہ چیزیں ہیں جو سردیوں میں، گرمیوں میں بالکل ہے، سردیوں میں یہ چیزیں ڈالنے والی ہیں۔ ان سے کبوتروں کی شان بنتی ہے، چمک آئے گی، چمک آئے گی کبوتروں میں۔ ہاتھ میں آپ پکڑیں گے تو کبوتر پھسلیں گے، ملائم ہو جائے، ملائم ہو، اور جتنا ملائم کبوتر ہوگا، جی جی، اب یہ میں آپ کو بتا دوں، جتنا کبوتر ملائم ہوئے گا، کبوتر اڑا ہوگا، بارش آ جائے گی، اس کا بارش کا پانی اس کے کبوتروں پہ پروں پہ پھسل جائے گا، گوشت کے اندر جائے گا نہیں۔ اگر ملائم کبوتر آپ کا نہائے گا بھی تو 2 منٹ میں وہ ایسے پھڑ پھڑ کرے گا تو اس کا پانی سارا گر جائے گا۔ یہ چیز ہوتی ہے جو ملائم اور سستی میں ہوتی ہے، یہ میں اب آپ کو بتا دوں۔ جی بالکل صحیح خواجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، کوئی بات آپ نہیں، نے اپنا ٹائم دیا ہے، مہربانی۔ بس میرے لیے بیٹا آپ دعا کیے۔ چلا سب سے دوستوں سے دعا ہے کہ خواجہ صاحب کے لیے دعا کرے جی، اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی دے جی۔ اور بیٹا کئی آدمی، جب میں یہ انٹرویو دیتا ہوں، یہ پرسوں بھی میں نے انٹرویو دیا تھا، اپنے جوڑوں کی پکچر لگائی تھی یہ والوں کی، ایک آدمی نے مجھ کو کہا کہ خواجہ صاحب آپ نے تو کبوتر بیچ دیے تھے سارے، تو یہ کبوتر اب کہاں سے آ گئے ہیں؟ ابھی یہ میرے بھائی نے بھی آ کے کہا بیٹا اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، میں کبوتر سارے بیچ دوں گا، چلو ٹھیک ہے، پیسے میں اپنے بیٹے کو دے دوں گا یا میں اپنے جیب میں ڈال دوں گا، میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گا؟ اب یہ جو میرا حال ہے، یہ میں 15 کلومیٹر ادھر کبوتروں کی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ڈاکٹر صاحب آئے ہوں ہیں، ان کو میں انٹرویو دے رہا ہوں، زبان کی تھوڑی سی وہ بھی ہو رہی ہے، ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، کبوتروں کو دیکھ کے تو میں زندہ ہوں۔ جب میں نے کبوتر بیچے تھے تب میرے پاس 60-70 جوڑے تھے، میں نے جب کبوتر بیچے، ابھی بھی ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، اب میرے پاس بلٹ صرف 3 جوڑے رہ گئے ہوئے ہیں۔ بیٹا اب اس میں ویسے آپ کو چلا جاؤں، ایک کسائی گوشت بیچنے والے اور ایک سبزی بیچنے والے، ان کے پاس جب بھی صبح کے وقت کوئی گاہک آتا ہے نا، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہلکی چیز ہے نا وہ پہلے بک جائے، اچھی چیز شام کو ہماری بک جائے گی، وہ پڑی رہے گی تو شام کو بک جائے گی۔ کبوتر بازوں میں بھی یہی ہے کہ جب کوئی کبوتر باز کبوتر بیچنے والا ہو نا، تو جب کوئی خریدنے والا آتا ہے، انہوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے کبوتر نکال لیں، ہلکے کبوتر کر دیں، ہلکے کبوتر بک جائیں، پرانے کبوتر ہمارے پاس پڑے رہیں گے تو ٹھیک۔ میرے میں وہ چیز نہیں تھی۔ جب میں نے کبوتر بیچے، اللہ کے فضل سے بڑی اچھی قیمت کے بکے، نیپال بھی گئے، 9 مہینوں کے بعد نیپال جا کے کبوتر جوڑے ملے ہیں، انہوں کی بڑی مہربانی، وہ اب اور لینا چاہ رہے ہیں۔ میں نے جب آدمی کبوتر ایک خریدنے آتا ہے، جب وہ پیسے اپنی مرضی سے لے گا تو پھر وہ کبوتر بھی اپنی مرضی کے لے گا۔ بالکل صحیح۔ اب میں اگر کبوتر نکال کے کہیں اور لے جاؤں تو مجھ کو یہ گوارا نہیں کرتا۔ اب ایک آدمی نے مجھ کو کہا کہ یہ کبوتر آپ نئے لے کے آئے ہیں۔ بیٹا میں قسم کھا کے بتاتا ہوں کہ نئے کوئی کبوتر نہیں ہے، 20 جوڑے میں نے وہ رکھے تھے، انہوں کے بچے نکلے، انہوں میں سے جو بہت چھوٹے بچے تھے وہ تو سارے مر گئے، انہوں میں سے تقریباً 15 جوڑے
جو جوان ہو گئے ہوئے تھے یہ وہ جوڑی ہیں، تو اب جا کے تقریباً 30-35 جوڑے ہو گئے ہوئے ہیں، یہ سارے وہی پرانے کبوتر ہیں، نیا کبوتر کوئی نہیں۔ بالکل صحیح۔ نہیں فائز صاحب مہربانی، شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، زمان میں رہیں۔